امت کا کام نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے۔ اس حوالے سے جب بات کروں تو ایک یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ رمضان میں نیکی کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، یہ بھی امت کا مجموعی طور پہ کام ہے۔ مجھے اور آپ کو انفرادی طور پہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے مسجدوں میں رہتے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن مسلمان امت کا یہاں پہ کیا رول ہے وہ ہر کوئی دیکھے گا۔ اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اس کمیونٹی کا ہمدرد ہے تو یقیناً لوگ جو وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن اس کے الٹ جو آج کل ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے کسی حد تک، اور کسی حد تک اس میں ہماری کمزوری بھی شامل ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کاروبار ملا، یہاں پہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ مزید بہتر کیا، لیکن یہ ہم سے لے کے کھاتے ہیں جس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے وہ کام کرنے کے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہو اس آواز کو بلند کیا جائے۔ اور آج میں یہ بات اپنی بہنوں سے جو یہاں پہ بیٹھی ہیں وہاں سے بات شروع کروں گا۔ یہ یہاں اقصا کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ، یہ کیا چیز ہے، کیوں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے شاید کسی وقت میں یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ فلاں خاتون جو ہے وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گی، جس کو یہاں کی ٹرمینالوجی میں گرل فرینڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہی یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان کچھ عرصے بعد اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے اجزاء کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کاٹ کے کسی جگہ اس کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے پچھلے عرصے میں یہاں ایک بڑا مقدمہ چل رہا ہے، آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ اسی طرح نوجوان نے اسی طرح اپنی ایک گرل فرینڈ کو، وہ پریگننٹ بھی تھی، اور اس کو پھانسی پہ اس کو قتل کیا اور اس کی لاش کو ایک چوراہے میں جا کے لٹکا دیا۔ یہ سوال میں نے اپنی بہنوں سے یہ بات مخاطب کر کے یہ بات کی ہے کہ اسلام میں جو خاندان کا تصور ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کا جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں جو معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا وہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تقاضوں کے حوالے سے اسلام نے عورت کو جو ہے وہ حقوق دیے ہیں۔ میری بہنوں، اگر ہم اس معاشرے کی 97% لوگوں میں اپنا کردار ہماری خواتین نہیں کریں گی تو کون ان کو یہ بتائے گا کہ میرے دین میں تو یہ ہے کہ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے، اگر اس کے والدین، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کے والدین اللہ اور اس کے رسول کے حوالوں سے دی گئی جو تربیت ہے اس کی تربیت کریں گے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے جو وہ 10 اپنے لڑکوں کی تربیت کی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، لیکن اگر 3 بچیوں کو آپ نے تربیت کی اسلام کے حوالے سے، آپ نے جو ہے وہ 2 بچیوں کی اور حدیث میں آتا ہے کہ شاید 1 بھی بچی کی اگر آپ نے کی تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کون اس ملک کے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے، جب بہن آپ کسی کی بہن بنتی ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جنت کے وسط میں جو ہے وہ گھر بنوانا ہو تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنی بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی بہن کا خیال کیا کرو۔ اسی طرح وہی جو ہے وہ عورت جو ہے، وہی بچی جو ہے وہ کل جب بیوی بنتی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہو، اور میں تم سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے گھر میں سب سے اچھا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہی بچی جو ہے وہ جب ماں بنتی ہے تو وہ جنت جس کے بارے میں اور آپ طلبگار ہیں وہ اس کے قدموں میں بچھا دی جاتی ہے کہ جو اپنی ماں جو ہے اس کی خدمت اس طرح کرے گا کہ وہ اس کے نتیجے میں جو ہے اس کو جنت حاصل ہوگی۔ آج آپ رمضان کے حوالے سے بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بوڑھے والدین پائے، ان کی خدمت نہیں کی تو وہ اس پہ قرض کیا گیا کہ وہ تباہ ہو جائے، کہ جس نے جب رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ان کے حقوق کو نہ پہچانا۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں کا پریزیڈنٹ
اور یہاں کا عام سطح پہ ہر آدمی جو بات کرتا ہے جینڈر بیس وائلنس. جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اپنے حقوق کو نہ پہچاننا اور اپنے حق کے جو ہے وہ دائرے سے باہر نکل جانا. دوسری بات میں آپ کو جو ہے وہ اقصا کے حوالے سے نہیں، ایک امت جو ہے وہ خیر خواہ کے طور پہ اور انسانیت کے خیر خواہ کے طور پہ کنتم خیر امت کے جو اخرجت للناس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اس اقصا کا جو دوسرا پروگرام ہے اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یوتھ امپاورمنٹ ہے. میرے اور آپ کے بچے، وہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بچہ جو ہے وہ سارے گاؤں کا بچہ ہے، اس کا وہ معاشرے میں بڑا ہوگا تو اس وقت اس کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اس ملک کے حوالے سے یہ بات آپ کے علم میں ہوگی. میں اس کو اتنے کچھ لفظوں میں دہراتا ہوں کہ اس ملک میں 50 سے 60% بچے ہیں جن کے ایبسنٹ فادرز ہیں، جن کو اپنے والدین کا پتہ نہیں. کوئی معاشی وجوہات کی خاطر، کوئی سوشل کلچر کی وجہ سے وہ والد کی تربیت سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس بچے کو فادر فگر میسر نہ ہو، وہ جب معاشرے میں جائے گا وہ کس طرح کا معاشرے میں جو ہے وہ کیا کردار ہوگا. اس لیے اقصا نے یوتھ امپاورمنٹ میں یہ بات اب کہنا شروع کر دی ہے کہ اس ملک کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو، جو بچے اپنے والدین اور ماں اور باپ کی تربیت کے ساتھ پلے ہیں، وہ ان کا جو انداز اور ان کی جو تربیت ہے یقیناً ان سے ڈیفرنٹ ہے جو والدین کے بغیر یا فادر فگر کے بغیر جو وہ ہیں. لہٰذا ہم نے جو ہے یہ جو ویلفیئر کے جو پروگرامات شروع کیے ہیں وہ ایک ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ اکٹھی ہو کے اور وہ والدین اور وہ بچے جو ہے وہ اسٹیبل فیملیز کے ساتھ ہیں، ان بچوں کو ہیلپ کریں کہ جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. اس لیے اس ملک میں آپ دیکھ لیں جو مسائل ہیں وہ ڈرگ ابیوز ہے، وہ جو ہے وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ نشوں میں جو ہے وہ ہیں انوالو ہیں، اور اس طرح سے وہ سوسائٹی کے لیے نیگیٹو رول جو ہے ان کا ہے، ان کا کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ان کے یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے اس ملک کے وہ بچے جو گریڈ 1 میں جو ایڈمیشن لیتے ہیں وہ میٹرک تک نہیں پہنچ سکتے، ان میں سے ان کی تعداد 50% سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ان کی کیریئر گائیڈنس یہ ہم سب کی خیر امت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد کے جو پروجیکٹس ہیں، ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں، شو اینڈ کلوز کے جو پروجیکٹس ہیں، ان حوالوں سے آپ لوگ واقف ہیں. میں جو بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے باحثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کے ساتھ اس ملک میں بھیجا ہے. اس کے تقاضے یہی ہیں کہ ہم امت کے طور پہ ہمارا مجموعی تاثر جو ہے وہ اس ملک کے اندر اس طرح کا ہو کہ لوگ مسلمان کا نام سن کے، لوگ مسلمانوں کی آرگنائزیشن کا نام سن کے یہ محسوس کریں کہ یہ آرگنائزیشن اور یہ لوگ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. ایسا اس کے الٹ جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ جو ہمارے پروجیکٹس اس کے بارے میں بات کر لی، وہ آلریڈی ناؤن ہے اس ملک میں. اور آخری بات میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر مسلم اور غیر مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں، الحمدللہ اقصا کی آواز ان تک بہت اچھی طرح پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے. اس ملک کی جو ہے وہ میں جوہانسبرگ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ جوہانسبرگ کی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے جو سفیر میں ان تک بھی اقصا کے کام سے وہ لوگ واقف ہیں. اس ملک کے پروونس میں، خاؤٹنگ کے پروونس میں بھی اقصا کے کام کے حوالوں سے لوگ واقف ہیں. اور اس ملک کے الحمدللہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اقصا کے کام کے حوالے سے لوگ واقف ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری، یعنی کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہم سے بڑھ رہی ہیں. اس لیے اقصا کو وہ کور ٹیم چاہیے جو بحیثیت مسلمان اس بات کو یہ دیکھے کہ ہم نے ان ساری ایکٹیویٹیز میں یا ان میں سے جو ایکٹیویٹیز میں ہمارے لیے جن میں ہم جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ہمارے بچے اور ہماری خواتین. اس لیے کہ اسلام، ایک مرد جب اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسلام جو ہے اس گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے.
لیکن جب ایک خاتون جو ہے وہ اس کام میں انوالو ہو اور وہ بھی اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی ہی تندیہی سے کام کرے تو اسلام گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ماں سے زیادہ بہتر اپنی اولاد کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی جو ہے وہ بچیوں کو اس پروگرام کے حوالے سے، اقصا کے کاموں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھیں، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا وسیع میدان موجود ہے اس ملک میں کہ جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اقصا کو اب بہت سارے کاموں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ آپ ان کی تربیت کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے گا قیامت کے دن، یا اللہ نہیں بھی کہے گا تو ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے جو لوگ ہیں یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی بھائی یہ تو ہمارے ساتھ جو وہ سال سے ہمارے ساتھ بزنس کرتے رہے، ہمارے ساتھ ان کا جو وہ ایک تعلق موجود رہا، لیکن انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے کوئی پیغام بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی کوئی چیز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے، یہ اس کا استحقاق نہیں رکھتے کہ جنت میں ہو۔ میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہمیں دلائے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی وہ کنٹریبیوشن ضرور کرے کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان کی ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت امت کی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ہماری ساری آرگنائزیشن اور خاص طور پہ نان مسلم آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتی ہیں کہ یہاں اقصا کے پلیٹ فارم پہ یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رہنمائی ہم کرتے ہیں تو یہ رہنمائی ہم نہیں کرتے، یہ قرآن کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرتی ہے، وہی انسانیت کے لیے جو روشنی اور رہنمائی ہے، اور ہم اسی کے راستے پہ اور اسی کی مدد کے طلبگار ہو کر اس راستے پہ چلنے کے لیے جب وہ کوشش میں جو وہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت ان فلاحی کاموں میں آپ ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آج جس طرح ہم اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا کرے کہ ہم وہاں بھی ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کے کہیں کہ آج ہمارے اعمال جو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہیں، ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کو رمضان کے حوالوں سے، قرآن کے حوالوں سے، خدمت خلق کے حوالوں سے اتنی یاددانی کروائی، ہم نے کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ اس دنیا میں ایسا کیا کہ آج اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے وہ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم ڈاکٹر ہارون الرشید عباسی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا پٹوریا کی معروف شخصیت، آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر، پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے سابق صدر اور اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ممبر جناب امانت علی تارڑ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس پیش کریں۔ امانت علی تارڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ابھی کھانا ریڈی ہے اور مجھے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا، صرف 2 منٹ کے اندر بات مکمل کرنی ہے، تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ اگر لیٹ پروگرام ہو جائے، ہم آنے کے تو پابند نہیں ہوتے تو پھر جانے کی پابندی کیوں ہے؟ بہرحال میں مشکور ہوں اپنے ان سب بھائیوں کا جو آپ یہاں پہ آئے، اپنے وقت نکالا، اور محترم کونسلر نعیم پٹیل صاحب، پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کی لیڈرشپ، جناب محترم چیئرمین فیاض خان صاحب اور چیئرمین جناب ناصر خان صاحب، رجا شہزاد صاحب، بن مقصود صاحب، جناب چودھری ماجد مکینہ صاحب اور جناب چودھری محمد عرفان ڈوڈی صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نام لوں سب کے تو کوئی نہ کوئی نام مس ہو جائے گا، میں اس لیے معذرت چاہوں گا کہ جناب محترم باؤ بھائی جوہانسبرگ سے آئے ہیں ہمارے اسپیشل، اور ماشاءاللہ ہمارے محمد شفیق چٹھا صاحب
محمد یوسف چٹھا صاحب، میاں آصف صاحب اسپیشل پیٹرس میرسبرگ سے آئے ہیں اس پروگرام کے لیے. یہ میں مشکور ہوں میاں نصیر احمد خان صاحب، میاں نصیر احمد صاحب کا کہ انہوں نے ان کو دعوت دی، ان کی دعوت پہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا. اور خصوصاً میں ان دوستوں، ان بھائیوں کا مشکور ہوں جن کی وجہ سے یہ سارا پروگرام جو نا وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس میں جناب زاہد الزمان چوہان صاحب سلیمانیہ بیکری سے اور پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے چیف آرگنائزر ہیں، اور جناب محترم راجہ شہزاد حسن صاحب جو ہمارے پیٹوریا کے صدر بھی ہیں، اور کووڈ کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی بھرپور خدمت کی. اگر میں یہاں تک کہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ان پہ اس لحاظ سے پراؤڈ ہے. میں بذات خود بھی ان دنوں میں کووڈ کا شکار ہو گیا، تو چلے میں تو ان کا بھائی تھا تو انہوں نے میری خدمت کی، لیکن انہوں نے اپنا گھر اس مقصد کے لیے اسپیشل وقف کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ تمیز بالکل نہیں کی کہ یہ کون سا بھائی ہے، یہ وہ بزنس مین ہے، کاروباری ہے، اس کے ساتھ میں کیا تعلقات ہیں. الحمدللہ انہوں نے حد الوسع ہر بھائی کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا، دن پہ رات خدمت کی، بلکہ میں ان کو کہتا رہا کہ پلیز آپ ایسا کریں، اپنا بھی خیال رکھیں. خود بھی بیمار پڑ گئے تھے. تو ہم جناب رائے صاحب آپ کی خدمات کے لیے آپ سلوٹ کرتے ہیں. پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے ہمارے پاس اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. میرے پاس کیوں ٹائم کم ہے تو میں آپ سے سب یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسلامک سرکل آف ساؤتھرن افریقہ آپ کے جس ایریے کے اندر ان کے یونٹس ہیں، ہم نے MOU سائن کیا ہے پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ اسلامک سرکل آف ساؤتھرن افریقہ کے ساتھ. تو ان کا حصہ بنیں، کمیونٹی کا حصہ بنیں، اپنی تربیت کا سبب جو ہے وہ بنے، اپنے بچوں کی تربیت کا. اور آخر میں جناب چودھری طاہر مجید گجر صاحب جن کا میں بہت دل سے، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کیا. اور آخر میں بالکل اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں کہ اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا اقصا خواتین ونگ کا، جن کی وجہ سے پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کا پروگرام ہو، چاہے اسلامک سرکل آف ساؤتھرن افریقہ کا پروگرام ہو، الحمدللہ اقصا خواتین پیٹوریا کی طرف سے ہمیشہ بھرپور ان کی شرکت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو میں خواتین ونگ اقصا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کے لیے جناب اقصا کی لیڈرشپ، اسلامک سرکل آف ساؤتھرن افریقہ کی مرکزی لیڈرشپ جناب چودھری جناب ڈاکٹر ہارون عباس صاحب، ڈاکٹر شبیر شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، جناب فیاض حمید صاحب، اور دوسرے بھی جتنے بھی یہاں لیڈر بیٹھے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں. آپ آئے اور آپ کی شرکت نے اس پروگرام کو کامیاب کیا. تو میں یہی انشاءاللہ آئندہ بھی اس چیز کی امید رکھوں گا کہ جب بھی پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن اور اسلامک سرکل آف ساؤتھرن افریقہ کا کوئی پروگرام ہو تو آپ اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ میں شرکت فرمائیں. مما الا البلاغ. بہت شکریہ امانت علی تارڑ صاحب، اور اس پروگرام کے تمام آرگنائزر کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں ایک دو اعلان ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے. ایک اعلان یہ ہے کہ نماز عشاء جو ہے وہ اذان کافی پہلے ہوئی تھی، اور ہم یہاں پہ با جماعت عشاء کی نماز ادا کریں گے. کھانے کے بعد اسی ہال میں اسی جگہ پہ اور یہاں پہ اسٹیج والی جگہ پہ ہم یہاں پہ جائے نماز بچھائیں گے. ہمارے پاس چادریں موجود ہیں اور ہم با جماعت عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے.
خواتین کے لیے کھانا یہ ہماری دائیں طرف موجود ہے. خواتین جب سیڑھیوں سے نیچے اتریں گی تو اپنے بائیں جانب جو ان کے بائیں جانب دروازہ ہوگا اس دروازے سے اندر آئیں گی تو اس ہال کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کے کھانے کا انتظام موجود ہے. خواتین وہاں پہ کھانا کھائیں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ یہاں پہ اسی جگہ پہ اسی ہال میں انہی ٹیبلز پہ کھانا کھائیں گے. جو احباب اس کارپیٹ سے رائٹ جانب بیٹھے ہیں ان کے لیے کھانا جو ہے وہ ان ٹیبلز پہ سرو ہوگا, وہ آپ کھانا وہاں سے لیں. اور جو احباب اس ٹیبل کے لیفٹ جانب ہیں وہ فرنٹ والے پہلے 6 ٹیبل والے احباب یہاں سے کھانا لیں گے, اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے پیچھے کھانے کا انتظام موجود ہوگا, وہاں سے کھانا آپ لے سکتے ہیں. کھانا وافر مقدار میں موجود ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے صبر کے ساتھ اپنے باری پہ کھانا لیں. جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اپنے پلیٹ میں اپنا اتنا کھانا لیں, اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ دوبارہ بھی کھانا لے سکیں گے. اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا ایک بار پھر دارالسلام پریٹوریا کے استاد محترم جنہوں نے تلاوت فرمائی تھی قاری بنیامین صاحب, ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں. جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یقیناً جب بھائیوں کے نام لیتے ہیں تو بندہ کچھ نہ کچھ مسٹیک ضرور کرتا ہے. زیادہ اسپیشل شکریہ ادا کروں گا جناب میرے چھوٹے بھائی ہیں شہباز احمد چیمہ صاحب کا بھی, چھوٹے بھائی ہیں انیس بھائی قذافی بھائی کے چھوٹے بھائی, ہمارے بھی چھوٹے بھائی ہیں وہ, اسی طرح شبیر مول صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور خصوصاً 2 ہمارے بھائی جو پاکستان میں ہیں ان کا ذکر یہاں کرنا بہت ضروری ہے, زاد افضل صاحب اور نعیم نواب صاحب. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور استحکامت دے.